مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حضرت گرامی، چلو ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ طبیعت بہتر ہے لیکن نکاہت ہے ابھی، تو احتیاطاً آج وہ نہیں آئے کہ کمزوری ہے کہیں زیادہ نہ ہو جائے. دعا کریں. ان کا ارادہ بھی ہے کہ انشاءاللہ اگلے جمعے وہ خود تشریف لائیں گے. اور ظاہر ہے جو ان کا ایک جملہ ہے ہمارے لیے تو پوری کتاب بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر صحت و سلامتی کے ساتھ قائم دائم رکھے. کچھ وقت کے لیے ہم اور آپ مل کر ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں. دنیا میں پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ جمعہ بالکل سنگم پر ہے ربیع الاول کے، یعنی کل شام کو چاند نظر بھی آ سکتا ہے اور ایک دن اور بھی ہو سکتا ہے. یعنی اس کے بعد جو جمعہ ہے وہ بہاروں کا جمعہ ہوگا، مسکراہٹوں کا جمعہ ہوگا، تڑپتی انسانیت کو سکون ملنے کا جمعہ ہوگا. اور وہ مہینہ اس کا آغاز ہو رہا ہے کہ جس کے ایک ایک لمحے نے کائنات کو چلنا سکھایا ہے. کائنات جو پسی ہوئی تھی، تڑپ رہی تھی، پوری حالت میں تھی، اس کو قرار آیا ہے تو ربیع الاول کی آمد سے آیا ہے. یہ وہ مہینہ آ رہا ہے. دعا کریں کہ اس کی برکتیں سمیٹنے کی ہمیں سعادت نصیب رہے. اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر خیر ہے وہ صرف ربیع الاول تک تو محدود نہ رہے، بلکہ ہماری سانس جو ہے وہ ذکر رسول میں شامل رہے. وہ کہا تھا نا شاعر میں، سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. بڑی خوبصورت روایت یاد آئی. صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ سے مانگتا ہوں تو کیا میرا طریقہ ٹھیک ہے؟ فرمایا کیسے مانگتے ہو؟ دعا مانگتا ہوں. مفہوم بیان کر رہا ہوں اس حدیث کا. تو صحابی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوں، آپ پر درود پڑھتا ہوں، پھر جو التجائے ہیں وہ اللہ سے مانگتا ہوں. کیا یہ ٹھیک ہے؟ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، کہا اگر درود اور بڑھا لو تو اچھا ہے. صحابی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تیسرا حصہ دعا کا درود پڑھوں اور باقی اپنے لیے مانگ لوں. فرمایا اگر درود اور بڑھا لو تو اچھا ہے. صحابی یار وہ بھی تو میرے سرکار کے تربیت یافتہ تھے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آدھا وقت دعا کا آپ پر درود بھیجوں اور باقی اپنے لیے مانگوں؟ فرمایا اچھی بات ہے لیکن درود اور بڑھا لو تو اچھا ہے. لمبی روایت ہے. اس نے کہا 3/4 میں درود پڑھتا ہوں، ایک حصہ صرف اپنے لیے مانگوں. فرمایا اگر درود اور بڑھا لو تو اچھا ہے. صحابی کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سارا وقت ہی آپ پر درود پڑھوں، اپنے لیے کچھ بھی نہ مانگوں؟ تو فرمایا یہ تو بہت اچھی بات ہے، جو کچھ بھی تو چاہے گا رب تیرا خود مالک بن جائے. تیری ہر ضرورت کو وہ پورا کرے گا، تیری ہر کمی کو دور کرے گا، تجھ پر اپنا فضل و کرم کرے گا. وہ یاد ہر لمحہ رکھنے والا وجود ہے. وہ لمحوں میں، مہینوں میں، دنوں میں نہیں، ساری زندگی انہی کی ہے، کیونکہ انہی کے دم سے ہم زندہ ہیں.
تو وہ مہینہ ربیع الاول کا اس کی بہاریں شروع ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک مسلمان کو اس کی خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور خوشی بھی ادب کے ذریعے، جس خوشی کسی عام وجود کی نہیں ہے، خوشی کائنات کی اس وجود کی ہے کہ جہاں لفظ اونچا بولا جائے تو قرآن کی وحی آ جاتی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ جہاں لفظ شعر پڑھتے ہوئے، نعت پڑھتے ہوئے کو بے احتیاطی نہ ہو جائے کہ لفظ غلط نکل آئے، تو قرآن کی وحی آ جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا۔ وہ لفظ میری سرکار میں بولنا نہیں جہاں کہیں بھی شائبہ توہین کا نکلتا ہو۔ تو بڑی احتیاط ہے، اس لیے خوشیاں ادب کے ذریعے، محبت کے ذریعے، اور اپنے دامن کو پھیلا کر خوشیاں منائیے کہ سرکار ہم آپ کے ہیں۔ دعویٰ تو ہمارا یہی ہے، آپ کی نظر کرم ہو جائے تو پکی مہر لگ جائے گی انشاءاللہ۔ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کا حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ یہ بات آپ اور میں سبھی جانتے ہیں آج کے دور میں خاص طور پر، کہ جب بھی کوئی شخص کسی کو کچھ عطا کرتا ہے، سروسز دیتا ہے، خدمات دیتا ہے، تو اس کا معاوضہ چاہتا ہے کہ میں نے اتنی خدمت کی ہے، مجھے معاوضہ دو۔ ہر شعبہ ہے زندگی جو انسانیت کی خدمت بھی کرتے ہیں وہ بھی معاوضہ چاہتے ہیں۔ استاد ہو، ظاہر ہے اس کی بھی ضرورت ہے، وہ معاوضہ چاہتا ہے۔ ڈاکٹر ہو، وہ بھی معاوضہ چاہتا ہے۔ تاجر تو چیز بیچتا ہی نہیں جب تک اس کا معاوضہ نہ لے لے۔ حکمران کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے دن رات ایک کر رہا ہوں، اس لیے مجھے بہت خدمات میری چاہیے، میری خدمتیں کرو۔ کوئی بھی شخص دنیا میں جو بھی سروس دیتا ہے وہ معاوضہ چاہتا ہے، اور یہ اب سے نہیں ہے، شروع سے ہی ایسا چل رہا ہے۔ ہر شخص کی فطرت میں رکھا گیا ہے کہ باپ بیٹے سے نہیں چاہتا، حالانکہ اس میں کوئی دکھاوا نہیں ہے، لیکن باپ بھی چاہتا ہے کہ میں نے پالا ہے، میری بات مانے، یہ اس کا معاوضہ ہے۔ میرا ادب کرے، یہ اس کا معاوضہ ہے۔ اس کے اندر بھی خواہش ہوتی ہے کہ جو میں کہتا ہوں، میں تمہارے لیے محنت کرتا ہوں، دن رات ایک کرتا ہوں، اس لیے گھر میں میرے سامنے کوئی اونچی آواز میں بات نہ کرے۔ ہر گھر کے باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے، اور اسی کو تو معاوضہ کہتے ہیں۔ یہی تو طلب ہے جو چاہتا ہے ہر انسان۔ دوست سے چاہتا ہے کہ میں تمہاری خدمت کرتا ہوں، عزت کرتا ہوں، جب میں آؤں تو تم بھی میری عزت کرو۔ یعنی دنیا میں انسان خدمات پر معاوضے چاہتا ہے، لیکن ایک ایسا منصب اور ایک پیشہ اور ایک ایسا فریضہ ہے جس پر کوئی معاوضہ نہیں لیا گیا۔ پڑھ لیجئے تاریخ انسانی کو، جب سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 یا کم و بیش جتنے بھی نبی یا رسول آئے، کسی نبی نے نبوت کے پرچار پر، تبلیغ پر کوئی معاوضہ نہیں مانگا، کوئی معاوضہ نہیں مانگا۔ اور حیرت کی بات ہے، انبیاء کرام کی تاریخ آپ کے سامنے ہے، قرآن پورا بیان کرتا ہے کتنے ظلم سہے ہیں انبیاء کرام نے، تکلیفیں سہی ہیں، برداشت کیا ہے سارا ظلم و ستم، گھر بار چھوڑنے پڑے، بلکہ قرآن تو کہتے ہیں ان میں سے بعض کو ناحق شہید کیا گیا، قتل کیے گئے، آرے میں چیر دیا گیا ان کے وجود کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے خلیل اللہ کو آگ کی الاؤ میں پھینکا گیا، کتنے شہر چھوڑنا پڑ گیا ان کو۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیت کی تاریخ کے مطابق، ہمارا تو ایمان نہیں ہے، لیکن ان کے ارادے کیا تھے؟ ان کو مصلوب کرنے کی کوشش کی گئی، صلیب پر چڑھا کر مارنے کی کوشش کی گئی۔ کون سا ایسا ظلم اور ستم نہیں ہے جو انبیاء کرام کو برداشت نہیں کرنا پڑا؟ اور سرکار دو جہاں، کائنات کے دولہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے قیمتی وجود جن کے صدقے ساری کائنات پیدا کی گئی ہے، رسالت کا یہ جو سلسلہ چلا تھا جو میرے سرکار کے لیے سجایا گیا تھا، اس وجود کے اس تبلیغ کرنے کے راستے میں کیا کیا تکلیفیں نہیں آئیں۔ کبھی شوق ہو تو مکی زندگی کا مطالعہ کیجیے۔ 13 سال مکے میں تبلیغ کیا میرے سرکار نے،
اور وہ مکہ جس میں 40 سال تک کی عمر تک میرے سرکار کو صادق اور امین سارا مکہ کہہ رہا تھا. سارے کہتے تھے یہ نیک ہیں، سارے کہتے تھے یہ اچھے ہیں، غریب کی مدد کرتے ہیں، بیوہ کا سہارا بنتے ہیں. 40 سال کی عمر تک پورا مکہ جن کی عزت کرتا تھا. اعلان نبوت کیا کیا؟ 13 سالوں میں وہ ظلم ہوئے ہیں جو تاریخ میں کبھی نہیں ہوئے. ایک لمحہ سکون کا میرے سرکار کو نہیں ملا. اتنا اس سے اندازہ کر لیجیے یہ دین کتنا قیمتی ہے کہ دنیا ساری اس کے پیچھے لگی کہ یہ دین آگے نہ بڑھ سکے. یہی لالچ دیا گیا. عتبہ بن ربیعہ کیا کرنے آیا تھا؟ عرب کا سردار ہے، مکے کا، خوبصورت ہے، چرب زبان ہے، اور مکے والے کہتے تھے اگر کوئی نبی ہوا تو عتبہ بنے گا. اس میں یہ صلاحیت ہے. وہ مکے والے کہتے تھے کہ دولت اس کے پاس ہے، حسن اس کے پاس ہے، سرداری اس کے پاس ہے، بات کرنے کا فن اسے آتا ہے، اس لیے اگر نبی کوئی ہوا تو عتبہ بنے گا. وہ اس کو بھیجا مکے والوں نے کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بات چیت کرو، لین دین کی بات کرو، پیشکشیں کرو. آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میں آپ سے کچھ بات چیت کرنا چاہتا ہوں. فرمایا آ جاؤ. بیٹھ گئے سامنے. کہا جی آپ کو پیشکش کرتا ہوں، یہ جو آپ دین لے کر آئے ہیں، جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نیا دین ہے، اس کی وجہ سے ہمارے اس مکے میں فساد ہو گیا ہے، جھگڑے ہو گئے ہیں، امن ختم ہو گیا ہے، بھائی بھائی سے جدا ہو رہا ہے. تو فرمایا کیا چاہتے ہو؟ کہا جی میری 3 پیشکشیں، کوئی ایک مان لیجیے، جو آپ چاہتے ہیں پوری کرنے کو تیار ہیں. کیا پہلی پیشکش ہے؟ یہ دنیا کا آج تک کی تاریخ پڑھ لیجیے، دنیا کا ہر انسان جب بھی کوئی چاہے گا دنیا سے تو یہ 3 چیزیں ہی ہو سکتی ہیں جو مکے والوں نے پیش کر دی. کہا اگر آپ حکومت چاہتے ہیں، سرداری چاہتے ہیں، اس کے لیے یہ سارا کر رہے ہیں، ہم پورے عرب کی سرداری آپ کو عطا کر دیتے ہیں، سارے قبائل مل کر حکمرانی کا تاج آپ کے سر پر رکھ دیتے ہیں، آپ اس کام سے پیچھے ہٹ جائیں، دین نہ پیش کیجئے، اسلام کو نہ پیش کیجئے. اور اگر یہ نہیں تو دوسری پیشکش، انسان دولت کے لیے بہت کچھ کرتا ہے. کہنے لگا آپ دولت چاہتے ہیں، دولت کا آپ کو کوئی ہے طلب، تو ہم پورے مکے کی دولت آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں. پورے مکے کی دولت ساری آپ کے قدموں میں، سونا چاندی کے ڈھیر لگا دیتے ہیں، آپ یہ کام چھوڑ دیں. اور کہا اگر یہ بھی نہیں تو تیسرا جو دنیا میں لوگ کرتے ہیں، انہوں نے وہی کہا کہ اگر آپ کسی خوبصورت عورت کے رسیا ہیں تو عرب کی ساری خوبصورت عورتیں آپ کو پیش کر دیتے ہیں. 3 اتنے بڑے لالچ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے، حکمرانی کا، دولت کا، حسن کا، اور یہی 3 ہے جس سے انسان بہک جاتا ہے. پوری تاریخ انسانی گواہ ہے، جب بھی انسان بہکا انہی 3 چیزوں سے بہکا ہے. اقتدار کا لالچ مار دے گا، بھائی کو قتل کروا دے گا، باپ کو مار دے گا اقتدار کی خاطر. کوئی اس میں کہتے ہیں اقتدار کے دل میں کہ سینے میں دل نہیں ہوتا، پتھر ہوتا ہے. کوئی محبت کسی سے رواداری تعلق نہیں ہوتا، اقتدار چاہیے. یزید نے یہی کیا ہے. ارے اس اقتدار کے لیے اس نے کائنات کے سب سے معصوم وجود کو شہید کر دیا، جانتے ہوئے بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہزادہ ہے. اقتدار کی خاطر، دولت کے لیے. قارون بیٹھا تھا فرعون کے دربار میں دولت کے ڈھیر پر کہ میں زکوٰۃ نہیں دوں گا، یہ میری کمائی ہے. دولت کی خاطر ہر کچھ جائز ناجائز سب کچھ انسان کرتا ہے. اور حسن تو انسان کی کمزوری شروع سے رہی ہے. 3 پیشکشیں کی گئیں. میرے سرکار نے پائے حقارت سے ان کی طرف دیکھا بھی نہیں. فرمایا یہ تم ان کی بات کر رہے ہو، ارے اگر دنیا کی دولت تو ایک طرف، میرے ایک ہاتھ پر سورج اور ایک پر چاند اور قدموں میں ہیرے جواہرات کے ڈھیر بھی لگا دو، میں اس کام سے پیچھے نہیں ہٹوں. کسی معاوضے کے لیے نہیں کر رہا، کسی خواہش کی تکمیل کے لیے نہیں کر رہا کہ مجھے یہ ملے اس لیے میں کر رہا ہوں، تمہیں تنگ کرتا ہوں کہ مجھے یہ دو. نہیں، میرا مقصد یہ نہیں، دنیا نہیں ہے. میں تو خالص اللہ کا نمائندہ بن کر آیا ہوں اور تمہیں دوزخ سے بچانا چاہتا ہوں. حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کر دوزخ کے گڑھے سے نکال رہا ہوں اور تم کتنے ہو کہ میرا دامن چھڑا چھڑا کر ادھر جا رہے، اور میں کمر سے پکڑ پکڑ کر تمہیں نکال رہا ہوں، پکڑ رہا ہوں تمہیں کہ نہ جاؤ۔ اور فرمایا کتنا بدبخت ہے وہ انسان جو نبی رحمت کا رحمتوں والا ہاتھ چھڑا چھڑا کر ادھر چلانے لگا رہا ہے۔ یہ قول، یہ ارشاد میرے سرکار کا ہے، اور میں تو یہ کر رہا ہوں۔ اس کام کے لیے کتنے ظلم سہے ہیں، پوچھئے طائف والوں سے جا کر۔ ارے میرے سرکار پر پوری زندگی اتنے پتھر نہیں برسے جتنے طائف کی سرزمین پر برسے۔ کون سا وجود ہے اتنے پتھر کے؟ حضرت زید کہتے ہیں کہ سر سے پاؤں تک جسم کا پورا حصہ لہو لہان ہو گئے۔ اور ظالم کتنے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھکن سے چور ہو کر کہیں بیٹھنا چاہتے تو بازو سے پکڑ کر کھڑا کر دیتے، آرام نہیں کرنے دے رہے تھے کہ بیٹھ کر آرام کر لیں گے۔ یہ آسان کام نہیں تھا، کوئی دنیاوی لالچ نہیں تھا، کوئی خواہش دنیا نہیں تھی میرے سرکار نے، پوری زندگی کسی سے کچھ نہیں مانگا۔ ارے جنہوں نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قربان جائیں آپ کے عظمتوں پر، آپ فرماتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا اس دن مال غنیمت اتنا آیا جنگ کے بعد کہ مسجد نبوی کا پورا صحن بھر گیا، اتنا کبھی مال غنیمت نہیں آیا۔ سرکار دو جہاں بیٹھ گئے مسجد نبوی میں اور حقداروں کو بانٹنا شروع کر دیا۔ فرمایا صبح سے رات ہو گئی بانٹتے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ اب آنے حقدار کو لینے والا کوئی بھی نہ رہا، سب چلے گئے گھروں کو، اندھیرا چھا گیا، ایک اشرفی باقی رہ گئی، ایک اشرفی۔ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے سرکار اٹھ کر گھر تشریف لے آئے، چارپائی پر لیٹے تو فرمایا کہتی ہیں میں نے دیکھا کہ کبھی آپ اس کروٹ لیتے ہیں پہلو، کبھی اس کروٹ پہلو لیتے ہیں۔ میں نے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طبیعت بے چین ہے، طبیعت میں کوئی خرابی تو نہیں؟ تو فرمایا عائشہ طبیعت ٹھیک ہے۔ کہا یا رسول اللہ یہ بے چینی کیسی؟ کہا عائشہ ایک اشرفی بچ گئی ہے، میں اس لیے بے چین ہوں کہ جلد سے جلد صبح ہو اور حقدار کو پہنچا دوں۔ ارے جو رسول ایک اشرفی گھر میں رہنے پر نیند نہ جسے آئے، اسے دنیا کی لالچ کیا تھی، اسے کیا طلب تھی سرکار کو؟ ارے جن کے غلاموں کے قدموں کی خاک سے حکمرانیاں ملتی ہوں، غلاموں کے قدموں کی ٹھوکر سے تخت ملتے ہوں، اس وجود کو دنیا کا لالچ کوئی بہکا نہیں سکتا تھا۔ کوئی طلب نہیں کیا پوری دنیا زندگی میں، کچھ معاوضہ نہیں مانگا۔ اس لیے ذرا غور کیجئے گا اس پر، بات تھوڑی سی سخت ہوگی لیکن دل پر ہاتھ رکھ کر بڑے ادب سے، بڑے سیرت کے اس پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے بات کر رہا ہوں کہ دین کے لیے خدا را تھوڑا سا اپنے آپ کو تیار رکھیے۔ دین کے لیے خرچ کیا جاتا ہے، مانگا نہیں جاتا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، میرے سرکار کی سنت یہی ہے، صحابہ اکرام کی سنتیں یہی ہیں، سب کچھ اٹھا کر تقسیم کر دیا۔ گھر کا پورا مال حضرت ابوبکر صدیق نے قربان کر دیا، حضرت عمر آدھا لے آئے، سارے روز روایت پڑھتے ہیں۔ دین کے لیے بانٹا جاتا ہے، جمع نہیں کیا جاتا۔ اس لیے حضرات گرامی جب بھی دین کچھ آپ سے طلب کرے تو آپ کا ہاتھ رکنا نہیں چاہیے، دین پر قربان کر دیں سب کچھ۔ یہ سرکار کی سنت ہے۔ ایک اشرفی نے رات نیند سے بیدار کر دیا، سونے نہیں دیا، بے چین رہے ہیں۔ وہ وجود کچھ نہیں مانگا، ہاں ایک چیز طلب کی ہے جو آیا کریمہ تلاوت کی، اس میں قرآن کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، آپ فرما دیجئے۔ اللہ خود بھی کہہ سکتا تھا کہ یہ بات ایسے کرو، فرمایا آپ ارشاد فرمائیے لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، لوگوں اتنی تبلیغ کر رہا ہوں، صبح سے شام ہو جاتی ہے، مجھے آرام کا وقت نہیں ملتا۔ یہی کہتے ہیں نا صحابہ اکرام، سارا دن آپ مصروف عمل رہتے تھے، فجر پڑھ کر باہر تشریف، فجر کی نماز میں تشریف لاتے، سارا دن مسجد میں، کبھی بازار میں، کبھی کسی قبیلے میں، رات ہوتی تو سارے تھکن سے چور سو جاتے ہیں اور میرے سرکار رب کے حضور حاضر ہو جاتے۔
یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، قرآن کو کہنا پڑا اے حبیب رات کو قیام تو کریں، تھوڑا کم کر دیں۔ سارا دن تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں، ایک لمحہ آرام کا نہیں ہے، اور رات آتی ہے تو رب کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، اتنے کھڑے ہیں کہ ام المومنین فرماتی ہیں آپ کی ٹانگوں میں ورم آ جاتا تھا، قیام اتنا طویل کرتے تھے کہ پاؤں سوج جاتے تھے۔ آج عبادت کرنے والے ہم 2-4 سجدے کر کے ناز کرتے ہیں، ارے جس کے لیے ساری کائنات پیدا کی گئی ہے وہ ساری رات عبادت کرتا ہے، اور ام المومنین کہہ دیتی ہیں یا رسول اللہ آپ پر تو کوئی گناہ نہیں ہے، نہ پہلے نہ بعد میں، پھر اتنی محنت کیوں؟ تو میرے سرکار نے کیا جواب دیا؟ افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کیا اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ ہمیں شکر کی کتنی ضرورت ہے، سوچئے ذرا، ہم اگر 2 سجدے کر لیں تو شکر کریں کہ 2 مل گئے ہیں۔ وہ بارگاہ تو اتنی بڑی ہے کہ وہاں بڑوں بڑوں کی گردن نہیں جھکتی، اس لیے شکر کیجئے گا۔ میرے سرکار نے فرمایا عبدن شکورا، شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں، میرے رب نے مجھ پر اتنا کرم کیا ہے۔ ہم تو گناہوں سے لتھڑے میں ہیں، ہمارا تو اٹھنا بیٹھنا گناہوں کا، ہماری تو محافل گناہوں کی، ہمارا تو سونا اور جاگنا گناہوں کا، ہمارا تو بولنا اور سننا گناہوں کا۔ ہمیں کتنا اللہ کے سامنے شکر کرنا چاہیے کہ اس نے ہم پر اپنی نعمتیں روکی نہیں۔ تو کہا کچھ تم سے نہیں طلب کرتا، تم نے اسی شہر مکہ میں میرے راستے میں میرے پاؤں کے نیچے کانٹے بچھائے ہیں، میں نے کوئی اس پر کسی کو سزا نہیں دی۔ یہی شہر مکہ ہے جہاں میرے گلے میں چادر ڈال کر بل دے کر سانس بند کرنے کی کوشش کی گئی، اور صحابہ کہتے ہیں اتنے بل دیے گئے کہ رگیں پھول گئیں اور گردن پر اس کے نشان بن گئے۔ کون سا وجود ہے؟ سوچئے تو صحیح۔ صحابی کہتے ہیں میرے سرکار کے ہاتھ ریشم سے زیادہ نرم ہوتے تھے، ریشم سے زیادہ نرم ہاتھوں والا وجود اپنے ہاتھ میں کلہاڑا لے کر، اپنے ہاتھ میں وہ ہتھوڑا لے کر خندق میں خندق کھود رہا، اپنے لیے نہیں، اپنی امت کے لیے۔ پھر میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، لا اسألکم علیہ اجرا، کوئی اس پر اجر نہیں مانگتا کہ میرے لیے یہ کرو، ہاں ایک چیز چاہتا ہوں، یہ میرے دل کی آواز ہے، کیا ہے؟ الا المودۃ فی القربى، ارے جو بھی ہو تم فقط اور فقط میرے قریبیوں سے پیار کیا کرو، میرے قرابت داروں سے محبت کرو، میرے اہل خانہ سے محبت کرو، میرے اصحاب سے محبت کرو، ارے جو بھی میرا قریبی ہے اس سے محبت کرو۔ ایک چیز طلب کی ہے سرکار نے پوری اپنی زندگی میں کہ نام لیتے ہو میرا تو جو جو میرے ساتھ جڑتا جا رہا ہے وہ تمہارے لیے محترم ہوتا چلا جائے، تمہارے لیے بڑا ہوتا چلا جائے، وہ اصحاب کی شکل میں ہو، وہ اہل بیت کی شکل میں ہو، وہ ازواج مطہرات کی شکل میں ہو، وہ اولیاء امت کی شکل میں ہو، وہ صالحین کی شکل میں ہو، جو میرا ہو گیا ہے وہ اس سے محبت کرنی شروع کر۔ اور ان قرابت داروں میں سب سے قریبی تو آپ کے خاندان والے ہیں، اہل بیت طہار ہیں، گھر والے ہیں، ارے جن کی رگوں میں میرے سرکار کا خون چلتا ہے، وہ ان سے ایک محبت کا تقاضا کیا گیا ہے کہ یہ ایک صرف چاہتا ہوں کہ میرے پیاروں سے تم بھی پیار کرنے لگ جاؤ۔ انہی پیاروں میں سے ایک پیارا وجود جن کا آج یوم شہادت ہے، بہت کم بات ہوتی ہے ان پر، بہت کم لکھا جاتا ہے، لوگوں کی نظر ذرا دوسری طرف ہو گئی۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج ان کا یوم شہادت ہے، 28 صفر، کتنی بڑی ہستی تھے۔ کبھی پڑھیے ان کی سیرت کو، زندگی کے 45 سال عمر ہے، صرف 45 سال عمر پائی ہے۔ 3 ہجری میں 15 رمضان کو دنیا میں تشریف لائے۔ سرکار کو خبر ہوئی کہ آپ کی بیٹی کے ہاں بیٹا آیا ہے، پہلے بیٹے ہیں حضرت فاطمہ کے، بڑے صاحبزادے مولا علی کے۔ ارے قربان جائیں، آج باپ کو خبر فون کر کے بتاتے ہیں کہ بیٹا ہوا ہے، وہ ہسپتال پہنچتا ہے، گھر پہنچتا ہے، مٹھائیاں لاتا ہے۔ ارے آج کائنات کے محبوب کے گھر میں خوشی آئی ہے۔ مدینہ میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا پہلا بیٹا ہے جو پیدا ہوا۔ سرکار تشریف لائے اور آ کر کہا بیٹی یہ بیٹا مجھے دے دو۔
خود پکڑ لیا. آج بھی یہی کرتے ہیں ہم. بیٹا آتا ہے تو ہم مسجد میں جاتے ہیں, قاری صاحب کو بلاؤ, اپنے پیر کو بلاؤ, کسی بزرگ کو بلاؤ کہ جس کے کان میں اذان بھی کہنی ہے, تکبیر بھی کہنی ہے. بلاؤ کسی کو جو نیک ہو, اس کے کان میں اذان بھی دے اور تکبیر بھی کہے. ارے اس بچے کی عظمت پر قربان جائیں جس کے کان میں تکبیر اور اذان میرے مصطفیٰ دے رہے ہیں. کیا عظیم لمحہ ہوگا, سوچئے تو صحیح. اس بچے کی سماعت پر قربان جائیں جس کے کانوں نے پہلی آواز جو سنی تو مصطفیٰ کریم کی سنی ہے. کتنی عظمت ہے میرے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ. تکبیر کہہ دی, اذان بھی ہو گئی. اب کیا کرتے ہیں ہم اور آپ؟ کسی بزرگ کو بلاتے ہیں, گھر کا کوئی بزرگ ہو, نیک ہو, کہتے ہیں جی اس کو پہلا میٹھا کچھ تھوڑا سا کھلا دیں تاکہ اس کے اندر اس کی نیکیاں چلی جائیں. پہلی خوراک کسی نیک کے ہاتھ سے اس کے منہ لبوں کو لگائی جائے. یہی کرتے ہیں, شہد چٹا دیتے ہیں کسی بزرگ سے, نیک سے. حضرت امام حسن کے ساتھ بھی یہی ہوا. لیکن کس نے دیا, کبھی غور کیا آپ نے؟ اور کیا دیا؟ سرکار نے پکڑا ہوا ہے, اپنا نواسا ہے, محبت کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں. اذان اور تکبیر کہہ دی, اس کے بعد میرے سرکار نے قریب کیا. حضرات گرامی ذرا عظمتوں کا اندازہ کیجئے, ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے ان کے مقام کا. اپنے قریب کیا اور وہ دہن مبارک, وہ زبان مبارک جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یا رسول اللہ, یہ زبان نہیں بولتی, جب بھی یہ زبان بولتی ہے قرآن خدا کی وحی ہوتی ہے. وہ زبان جو کہہ دے وہی تقدیر بنتی ہے. ارے وہ زبان جس کو کہہ دے ابو بکر فی الجنہ وہ جنتی ہو جاتا ہے, عمر فی الجنہ وہ جنتی بن جاتا ہے. جو زبان سے نکل گیا وہ ہو گیا. وہ زبان مبارک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالی, حضرت امام حسن کے منہ میں ڈالی اور تاریخ کہتی امام حسن نے چوسنا شروع کر دیا. عظمت ہے یا نہیں؟ کون شان کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ ارے جن کو پہلی خوراک میرے سرکار کے لبھے مبارک کا وہ لاب گیا ہو کہ کنویں میں گرے تو کھارا پانی میٹھا ہو جائے, وہ لفظ بولیں, اس زبان سے لفظ ادا ہوں. پوچھیے حضرت اکرمہ سے, ابو جہل کے بیٹے ہیں, سب سے بڑے دشمن کا بیٹا, ابھی اسلام نہیں لایا. اس زبان کی تاثیر کیا ہے؟ اچانک سامنے آ گئے. میرے سرکار نے ایک جملہ کہا کہ اکرمہ اتنا خوبصورت چہرہ دوزخ میں جائے مجھے اچھا نہیں لگتا. ان لفظوں میں عظمت کتنی ہے. حضرت اکرمہ کہتے میں بھاگا, صحرا نے چھان ماری, لیکن کہیں سکون نہیں ملا, دامن مصطفیٰ میں سکون ملا. زبان کے لفظوں کی تاثیر یہ ہے, اور وہ زبان آج امام حسن نے اپنے منہ میں لے کر چوس رہے ہیں. وہ کیا شان ہے ان کی, کتنی بلندی ہے, کتنا مقام اور کتنا پیار ہوگا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وجود کے ساتھ. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پوچھا, حسن الغابہ والا نے لکھا ہے کہ حضرت علی سے پوچھا کہ علی نام کیا سوچا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ حرب نام سوچا ہے. عرب میں یہ نام بڑا رکھا جاتا ہے, حرب بن فلان. آپ نے کہا نہیں, میں نے اس کا نام حسن سوچا ہے. حسن نام رکھا. اور وہ لکھتے ہیں حسن الغابہ والے کہ جب امام حسین پیدا ہوئے تو آپ نے پھر مولا علی سے پوچھا کیا نام سوچا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ حرب نام اچھا لگتا ہے. فرمایا نہیں, میرے اس بیٹے کا نام حسین ہے. تیسرا بیٹا پیدا ہوا تو آپ نے پوچھا علی کیا نام سوچا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو وہی نام جو پہلے کہا حرب. فرمایا نہیں, میرے اس بیٹے کا نام محسن ہے. تینوں نام میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود رکھے ہیں. کیا شان ہے ان کی. اور تاریخ کہتی کہ یہ نام اس سے پہلے تاریخ میں عرب میں ملتے نہیں تھے, خدا نے چھپا کر رکھے تھے کہ اپنے نبی کے نواسوں کو عطا کرنے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 7 سال تقریباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر کفالت رہے ہیں, آپ کے زیر سایہ تربیت لی ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے. لیکن کیا کچھ مل گیا ان کو. حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں میں ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر حاضر ہوا رات کے وقت. آپ کاشانہ نبوت میں تھے. میں نے دستک دی,
سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے باہر، قربان جائیں صحابہ کی عظمتوں پر بھی، ارے دیکھتے تھے ملتے تھے بھی تو کس وجود سے ملتے تھے۔ آپ گھر سے باہر تشریف لائے، کہتے میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھی ہوئی ہے، تو جب میں نے غور کیا تو چادر میں کچھ چیز ہل رہی ہے۔ کہتے میں نے بات تھی جو کام تھا پہلے وہ سلام کیا، جو مسئلہ تھا کام تھا وہ پیش کیا، آپ نے اس کا جواب دیا۔ جب وہ بات ہو گئی، جب بات ختم ہوئی جانے کا وقت ہوا تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوال ہے۔ پوچھا کیا؟ کہا یا رسول اللہ جی چادر میں کیا ہل رہا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اپنے جسم پر سے چادر مبارک کو اٹھایا تو حضرت اسامہ کہتے ہیں ایک ٹانگ کے ساتھ امام حسن اور دوسری سے امام حسین چمٹے ہوئے۔ ارے اسی عالم میں میرے سرکار گھر سے ان کو ساتھ لے کر آئے ہیں باہر، ٹانگوں کے ساتھ چمٹے ہوئے دونوں نواسے، اور میرے سرکار نے برا نہیں محسوس۔ ہم تو 4 جماعتیں پڑھ جائیں تو اولاد کو کہتے ہیں ذرا پیچھے ہٹ جاؤ، عہدہ مل جائے پھر تو ہاتھ بھی نہیں لگاتے، کہتے یہ تہذیب کے خلاف ہے، میں اٹھا کر جاؤں تو میرا ایک مقام ہے معاشرے میں۔ ارے جس وجود کے قدموں سے تہذیب پھوٹتی ہے، جس وجود کے قدموں کی خاک سے دنیا نفاست لیتی ہے، جس وجود کے قدموں کی خاک سے دنیا جینے کا سلیقہ لیتی ہے، آئیے ان کا بھی انداز دیکھیے۔ صحابی کہتے میرے سرکار گھر سے تشریف لائے۔ اب وہ باپ ذرا غور کرے جو کبھی بچوں کو اپنے اٹھانا پسند نہیں کرتے، میرے سرکار گھر سے تشریف لائے اور صحابی کہتے ایک کندھے پر امام حسن ہے اور ایک پر امام حسین سوار ہے۔ آج تو کوئی پسند ہی نہیں کرتا، لیکن کائنات کا سب سے بڑا وجود اپنے بیٹوں کو کندھوں پر اٹھا کر گھر سے باہر آ رہے، گھر میں نہیں باہر آ رہے ہیں تشریف لے کر، صحابہ دیکھ رہے ہیں۔ اور کسی نے کہہ دیا سوار کتنے اچھے ہیں، کہا ارے سواری کتنی اچھی ہے، فرمایا سواری تو اچھی ہے، سوار دیکھو کتنے عظیم ہیں۔ ارے یہ دوش مبارک ہر ایک کا حصہ نہیں بنتا، ہر ایک کا مقدر نہیں ہے، یہ شان والوں کو ملتا ہے۔ دیکھو تو صحیح سوار کتنے عظیم ہیں۔ اس وجود کو میرے سرکار نے، ایک دفعہ روایت ہے کہ صدقے کی کھجوریں آئیں امام حسن نے منہ میں ڈال لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت کرنے والے، اتنا پیار کرنے والے، تاریخ کہتی کہ زور سے آپ، اور یہ روایت ہے امام حسن نے خود بیان کی کہ آپ نے اپنی انگلی ڈال کر باہر نکالی، اور امام حسن کہتے ہیں اس کھجور کے ساتھ میرا لعاب بھی لگ چکا تھا، لیکن سرکار نے اٹھا کر اس صدقے کے کھجوروں میں رکھ دی۔ فرمایا نبی کی اولاد پر صدقہ واجب نہیں، بیٹا یہ تیرے لیے نہیں ہے، تو نہیں کھا سکتا، یہ ہے تربیت، یہ ہے جو اصلاح کی ہے میرے سرکار نے۔ اور اس لیے تو فرمایا تھا، کہا تھا لوگوں میرا یہ شہزادہ، میرا یہ سردار بیٹا سید، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن کو سید کہا، فرمایا یہ سید میرا، فرمایا میری امت کے 2 گروہوں میں صلح کروائے گا، اور کروائی انہوں نے۔ 6 مہینے کی حکومت ہے، مولا علی کے بعد چھوڑ دی۔ ارے دنیا کی حکومتیں انہیں کیا کرنی، وہ تو قدموں کی خاک میں حکومتیں لیے بیٹھے ہیں، وہ تو حکومتیں بانٹنے والے وجود ہیں، یہ حکومتیں کیا حقیقت رکھتی ہیں۔ فرمایا میرے سرکار نے الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ و کما قال، فرمایا لوگوں دنیا کی حکومتیں کیا قیمت رکھتی ہیں، میرے یہ شہزادے تو جنت کے جوانوں کے سردار۔ ارے سرداری تو جنت کی انہیں ملی ہے، دنیا کی حکومت کیا کرنی ہے، چھوڑ دی۔ اتنے زہد و تقوی والے اور اتنے سخی تھے کہ روایات کہتی ہیں کہ کئی موقع ایسے آئے کہ پورے گھر کا سامان تقسیم کر دیا، کچھ بھی نہیں رکھا گھر میں، سب کچھ قربان کر دیا۔ وہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ، آج ان کا یوم شہادت ہے، یاد کیجئے گا ان کو، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے نواسے ہیں۔ بیٹا کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا سب کی نسل باپ سے چلتی ہے، لیکن لوگوں میری نسل بیٹی سے چلے گی۔ حکم دے کر آپ نے واضح کر دیا، ان قیمتی وجودوں کو ہمیشہ دلوں میں رکھیے گا۔ ایک روایت ہے کہ آپ صحابی کہتے ہیں آپ تشریف لائے تو آپ دعا کر رہے ہیں، امام حسن کو اٹھایا ہوا ہے، کہا یا اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، اور یا اللہ جو اس سے محبت کرے اس سے بھی محبت کر۔
کہتے ہیں جو اس سے محبت کرے اس سے بھی محبت کر. وہ حسنین کریمین، وہ میرے نبی کے شہزادے، وہ میرے نبی کی آل ہمارے سروں کا تاج ہے، جن کی نسبت سے ہمیں جنت ملنے کی امید ہے، جن سے تعلق رکھنے سے ہمارے گناہوں پر پردہ پڑے گا، جن سے رشتہ مضبوط کریں تو دنیا میں عزت ملتی ہے. ارے وہی وجود ہیں جو حاصل زندگی ہیں. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ان نفوس قدسیہ کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، قرآن کا الا المودۃ فی القربا، قرابت داروں سے، قریبیوں سے محبت کرنی ہے. ارے جو بھی میرے سرکار کے قریب ہے، وہ اصحاب کی صورت میں ہو، وہ اہل بیت کی صورت میں ہو، وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے. کیا احد پہاڑ سے محبت نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ احد پہاڑ مدینہ سے محبت ہے کہ نہیں ہے؟ شہر ہی ہے نا، اینٹ پتھر سے بنا شہر ہے، گلیاں ہیں، بازار ہیں، لیکن ایمان والے کی جان نکلتی ہے مدینہ پر. احد پہاڑ آنکھوں کا تارا ہے، کیوں؟ انہوں نے محبت کی ہے میرے سرکار سے. اس لیے سارے محترم ہیں، کسی میں تقسیم کرنے کی کوشش نہ کیجیے. یہ ہم سب کا مشترکہ اثاثہ ہیں، سارے ہمارے لیے محترم ہیں، ہم سب کا ادب اور احترام کرتے ہیں اور ہمارا ایمان ہے. اعلیٰ حضرت نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول. نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. ارے چاند کی، ستاروں کی روشنی میرے نبی کے صحابہ ہیں اور کشتی نوح کی مثل میرے نبی کے اہل بیت ہیں. ہم اس صحابہ کے ستاروں کی روشنی میں آگے بڑھتے ہیں اور اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو کر جنت میں پہنچیں گے. یہی ہمارا اثاثہ ہے. اللہ تعالی ہمیں ان سے محبت کی توفیق عطا فرمائے. مولاي صل وسلم دائما أبدا على